الرحمن الرحیم۔ پہلے توحید، پھر رسالت۔ رسالت میں ہمارے نبی کی رسالت، ختم نبوت بولتے اس کو، خاص پیارے نبی کی شان، عزت، آبرو، اس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 220 احادیث میں سمجھایا، 220، جس میں ایک حدیث کیا ہے؟ انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107۔ میں عاقب ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں عاقب ہوں، پھر اس کی تشریح کرے، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب ہر جگہ یہی مطلب لینا، کوئی نبی نہیں بولتے، اب اللہ کسی کو ہرگز نبی نہیں بنائے گا، لا نبوت بعدی۔ یہ ہے مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278، حدیث نمبر 6220، سمجھے؟ پھر ابو داؤد میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224۔ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، پھر وہی مطلب، لا نبی بعدی کا مطلب لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں، سمجھے؟ دیکھو، ایک حدیث، 2 حدیث، لائن سے احادیث پیش کیے جا رہے ہیں۔ کتنے احادیث ہو گئے؟ دیکھو، 1 2، پھر اس کے بعد خاص طور سے حدیث پیش کی جا رہی ہے، کون سی؟ میری اور پچھلے انبیاء کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھا دی۔ کیا کہہ کر؟ کہ ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص نے خوبصورت محل بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ وہ لوگ چکر لگانے لگے، گھومنے لگے اس عمارت کے، اور کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا وہ ایک اینٹ رکھ دی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ انا تلک اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں۔ ایک اینٹ اس سوراخ میں داخل کر دیے تو پوری عمارت کمپلیٹ، اب دوسری اینٹ اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ دیکھو، وہ پورے اینٹوں میں ایک اینٹ، پورے پیغمبروں کی مثال، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، سمجھے؟ اب سوراخ میں جگہ نہیں، ایک سوراخ تھی اس میں ہوگی۔ اب قادیانی، ایمان کا ڈاکو، اسلام کا دشمن، ایک طرف تو نبی کا دعویٰ کیا، دوسری طرف آخری نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، سمجھ رہے؟ صرف نبی کا دعویٰ نہیں، آخری نبی کا بھی دعویٰ کیا۔ کیا بولا؟ روحانی خزائن کی ایک جلد میں وہ اینٹ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بولے انا تلک اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں بول دیا، بدبخت، یعنی آخری نبی بول کے بتا دے رہا اپنے آپ کو، سن لیں۔ ادھر آ جاؤ،
تو میں اینٹ ہوں بلکہ بتا دیا. اور کیا ہے اب سنو، ایک کتابچہ، اس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ بول کے لکھا. ایک غلطی ہو رہی تھی کہتے دنیا میں، سن رہے آؤ. ایک غلطی، کیا غلطی؟ آخری نبی آخری نبی آخری نبی آخری نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان جو بول رہے تھے یہ غلطی ہو رہی تھی کدے. ارے بولو رہی یہ غلطی، غلطی بولتے کافر ہو جاتا. غلطی بولتے کافر ہو جاتا تم. غلطی ہو نہیں، ایمان ہمارا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مان رہے ہیں یہ غلطی ہو رہی تھی کدے. اس غلطی کو دور کرنے کے لیے کتابچہ لکھا. ایک ایڈیشن میں صفحہ نمبر 8، ایک میں صفحہ نمبر 10 پہ کیا لکھتا ہے؟ بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقون، میں وہی خاتم الانبیاء ہوں بروزی طور پر، میں آخری نبی کے روپ میں آیا، میں آخری نبی بول کے دعویٰ کر دیا اس بدبخت نے. اس لیے صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا قادیانی، بلکہ آخری نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا. سن رہے؟ اس لیے کشتی نور کتاب میں کیا لکھا؟ میں خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہوں، خدا کے راہوں میں سے آخری راہ ہوں. بدقسمت ہے جو مجھے چھوڑتا ہے، میرے بغیر سب تاریکی کرے، سب اندھیرات کرتے. استغفر اللہ. دیکھیں کتنا غلیظ آدمی ہے. اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. خالی نبی کا دعویٰ کرا سمجھ نہیں، صرف نبی کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ آخری نبی کا بھی دعویٰ کیا اور محمد ہونے کا بھی دعویٰ کیا. سن رہے ہیں؟ ادھر دیکھو، ہاں صرف نبی ہونے کا نہیں، آخری نبی ہونے کا. سن رہے ہیں؟ غور سے سنو. بلکہ عین دیکھو قرآن میں سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ کیا بولا مانا؟ محمد الرسول اللہ بول کے ہے. ان کیا لکھتا ہے؟ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 3 پہ لکھتا ہے یہ بدبخت کائنات کا بدترین کافر کیا لکھ رہا؟ اس وحی الہی میں یعنی قرآن میں سورہ فتح آیت نمبر 29 میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، یعنی ایک تو محمد ہونے کا دعویٰ کیا، دوسرا رسول ہونے کا دعویٰ کیا. دیکھا آپ نے اتنا خطرناک. اور پھر خطبہ الہامہ میں کیا بولا؟ جس نے مجھ میں اور محمد میں فرق کیا، یعنی مجھ میں محمد میں فرق نہیں کرنا کیا تو اس نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے پہچانا نہیں کہتے. استغفر اللہ. یعنی میں محمد دونوں ایک ہی چھ بولتا ہے. اب تم لوگ سننے کے بعد ارے استغفر اللہ اتنا خطرناک یہ دعویٰ کر کے جھوٹا لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. پھر آگے کیا لکھا؟ سارا وجودی وجودہ میں موجود ہوں تو سمجھو محمد موجود ہوئے گا. استغفر ایسا سمجھنا کہتے. اب آپ لوگ خاص طور سے دل پہ لے کے اٹھنا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ایمان کے ڈاکو اسلام کے دشمن لیبل اسلام کا لگا کے پیارے نبی کی ختم نبوت پر بھی اور آپ کی عزت اور آبرو کے اوپر بھی حملہ کر رہا ہے. تو اس لیے اس کے لیے کام کرنا بہت ضروری. بولو انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ.